بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے 2 سوال پوچھ رہی ہوں۔ ان 2 سوالوں کا جواب یقیناً جب میں پوچھوں گی تو آپ کے دل میں آئے گا اس کا جواب۔ ایک تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا کماتے ہیں۔ یقیناً یہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنے لگا ہوگا کہ بھئی میں اتنی تنخواہ کماتا ہوں، میں اتنے پیسے کماتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ کو یہ نہیں، میرا اس سوال کا اس کمائی سے مطلب نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کتنی دعائیں کماتے ہیں۔ ہاں، آپ دعائیں کتنی کماتے ہیں، یعنی کہ انسان کیا کماتا ہے۔ انسان کو دعائیں کمانی چاہیے۔ جب آپ دعائیں کمائیں گے اتنی ساری لوگ، تو کتنی اچھی بات ہے، آپ اللہ کے آگے بھی مقبول ہوں گے اور آپ کا اپنا کردار آپ کی نظر میں اچھا ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بہت اچھا شخص ہے کہ دوسروں کے کام آتا ہے۔ ہمیں لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ ہماری کمائی ہمیں دعاؤں سے ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس بہت دعائیں ہیں لوگوں کی۔ دوسرا یہ کہ آپ رہتے کہاں ہیں، آپ رہتے کہاں ہیں۔ کوئی کہے گا جی میں اسلام آباد میں، کوئی کہے گا میں گجرانوالہ میں، کوئی کہے گا میں کراچی، لاہور، امریکہ، اس طرح اپنی اپنی بولیں گے۔ لیکن آپ رہتے ہیں کہاں، رہتے ہیں آپ کو رہنا چاہیے لوگوں کے دلوں میں۔ جب آپ اچھا کام کریں گے، لوگوں سے محبت کریں گے، ان کے کام آئیں گے، تو یقیناً ان کے دلوں میں رہیں گے۔ جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں ہیں، جیسے ایدھی ٹرسٹ ہے اور بہت ساری ٹرسٹ بنی ہوئی ہے۔ اس طرح جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں وہ سب کے دلوں میں رہتے ہیں۔ جب انسان کچھ تھوڑا سا خطرے میں آتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ جی ایدھی کتنا اچھا ادارہ تھا، ایسے بڑے بڑے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں وہاں اس جگہ، ایدھی ٹرسٹ والے پہنچے ہیں، انہوں نے آ کے غسل دیا ہے اور اتنا سب کچھ کیا ہے۔ تو وہ آج تک لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور وہ ہے ذکر، کتنی اچھی بات ہے۔ ہمیں اس طرح کے لوگوں کے لیے نیکی کے راستے اگر ہم اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کر رہے تو اپنے جو آپ کے پاس لواحقین ہیں، جو آپ کے پاس اندر اندر خانے میں ہیں، آپ ان کی مدد کیجیے، ان کے دلوں میں رہیں، آپ ان کی دعائیں لیں اور ان کے دلوں میں رہیں۔ سب سے پہلے آپ کے اپنے گھر والے ہیں۔ اگر ایک اچھی بہو ہوتی ہے، وہ صبح اٹھتی ہے، فرمانبرداری سے گھر کو سنبھالتی ہے، گھر کو سمیٹتی ہے، جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو سمیٹ رہی ہوتی ہے، صبح اٹھتی ہے ماں، ناشتہ بناتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوپہر کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے، ٹفن بنا کے ساتھ بھیج رہی ہوتی ہے، شوہر کو کپڑے پہنا رہی ہوتی ہے، اس کے لیے ٹفن بنا رہی ہوتی ہے کہ وہ بھوکا نہ چلا جائے، ہر ایک کا پورا کر کے پھر نوکر جب آتے کام والے تو ان کو بھی ناشتہ کھانا دے رہی ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں وہ کتنے پورے گھر والوں کے دل میں ماں رہتی ہے کہ نہیں رہتی، اپنی اچھائی کی وجہ سے۔ جب دوپہر کو بچے آتے ہیں تو آتے ہی اپنی ماں کا پوچھتے ہیں۔ اس طرح وہ ماں جو ہے اس کے دل میں اس کے بچوں کے دل میں ماں رہتی ہے، اور ماں سارا دن دعائیں کماتی ہے۔ اسی طرح جو گھر میں ایک ساس ہوتی ہے تو وہ بہو جو ہے وہ اسی طرح اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے، جلدی جلدی اپنے بڑوں کو چائے پانی دینا، یہ دینا، گھر والوں کی خدمت کرنا۔ لیکن آج کا دور اتنا خراب ہو گیا ہے، لوگوں کو اتنی وہ ہو گئی ہے کہ ہم کیوں کریں کسی کے لیے کچھ، اور وہ آرام کرتے ہیں، اٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر گھر میں کوئی ضعیف بوڑھا بیمار ہے تو کہتے ہیں اسے پڑا رہنے دو، سونے دو اس کو، جب ہم آرام سے اٹھیں گے تو اس کو ناشتہ دیں گے۔ آج کی بیویوں کو اپنے شوہر کے ناشتوں کا خیال نہیں ہے، کسی بھی چیز کا خیال نہیں ہے اپنا۔ وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم آرام سے سو کے اٹھیں گے تو کریں گے۔ بس بچوں کو بھی اگر اسکول بھیجنا ہے تو مجبوراً سوتے ہوئے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر والوں کے دلوں میں جگہ بنائیں نا، ان کی خدمت کریں، ان کا خیال کریں، ان سے محبت کریں، خلوص کریں۔ کہ آپ کی آج کی لڑکی کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ اسے بس پیسہ زیادہ چاہیے کیونکہ اس کا گزارا نہیں ہو پا رہا۔ کتنے بھی آپ دے دیں وہ گزارا نہیں کر پا رہی ہوتی، کیونکہ اس کو شکر کرنا سکھایا ہی نہیں ہوتا۔ انسان کو جب شکر کرنا آ جاتا ہے تو وہ تھوڑے میں بھی گزارا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں لوگوں کی دعائیں کمانی ہیں۔ دعائیں کمانے سے کیسے ہوگا؟ اگر آپ کے گیٹ پہ آپ کا مالی آیا ہوا ہے، کام کر رہا ہے اور وہ بہت پریشان ہے، کہہ رہے باجی آج میرے سر میں درد تھا، تو چلیے آپ ایک چائے کی پیالی اس کو بنا دیں، ایک پیناڈول دے دیں، تو یقیناً آپ اس کی دعا لے لیں گی۔ تو آپ نے آج ایک دعا کمائی، کیا آج آپ نے اس کو کھانا کھلایا؟ آج آپ نے کیا کسی بھوکے کو دیکھا؟ اس طرح اگر آپ سوچ لیں گی نا تو آپ ایک دن میں یہ کام ضرور کسی نہ کسی کو کریں گی۔ لیکن اولین جگہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں آپ کے گھر والے آپ سے خوش ہوں،
آپ کے گھر والوں کے دلوں میں آپ جگہ بنائیں کہ ہاں بھئی یہ ہماری، جیسے ایک گھر کی ماں ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی نہیں رہتا، ماں ایک اچھا چاری ہوتی ہے، ماں سب سے محبت کر رہی ہوتی ہے. اگر وہ ساس نہ بنے، اس کو جب ساس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس میں 100 عیب نظر آنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمیں یوں کہہ رہی ہے، یا اماں نے کہہ دیا بھئی ہے چائے ٹھنڈی ہو گئی اتنی دیر سے آئی ہوں، تو اس پہ بھی وہ برا مان جائیں گے کہ بھئی ہمیں یہ کیوں کہا کہ ہم دیر سے آئے. چائے حالانکہ ساس نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن اتنی سی بات بھی بہو کو بری لگ جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، اس کو دیکھ کے چلیں، اور آپ بہت ساری دعائیں کمائیں، اور اسی طرح لوگوں کی خدمت کر کے ان کے دلوں میں رہیں. کسی کی اسکول کی کتابیں نہیں ہیں تو اس کو کتابیں دلا دیں، کسی کو اسکول کا یونیفارم دلا دیں، وہ کتنے خوش ہو جائیں گے لوگ کہ یہ ہمارے کتنے کام آئے. اسی طرح لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے رہیں ان کی خدمتیں کر کر کے. یہ نہیں کہ آپ ان کو محل خرید کے دے رہے ہیں یا کوئی شادیوں کے جوڑے، جیسے جس کی چھوٹی چھوٹی ضرورت ہو آپ پوری کریں. اگر اللہ آپ کو بہت دے تو بہت کریں. اللہ نے جتنا آپ کو دیا اس کے اندر آپ یہ خوش کر سکتے ہیں نا، اپنے اخلاق سے اچھا کر سکتے ہیں نا، اس طرح آپ اچھا کریں. ہمارے پڑوس میں ایک برابر میں کام کرنے والی آتی ہے، وہ بیچاری وہ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، لیکن وہ اتنی بھوکی ہوتی ہے، اتنی پیاسی ہوتی ہے کہ اس کو بس کھانا چاہیے ہوتا ہے. وہ کہتی ہے مجھے کوئی کھانا کھلا دے، کیونکہ اس کو کہیں بھی کوئی کھانا نہیں دیتا، سب کام کراتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ، لیکن وہ جو ہے وہ اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کا خیال کرتی ہیں. تو اس کے دل میں اس کی جگہ ہو گئی ہے. وہ ہر وقت کہتی ہے کہ نہیں کچھ بھی کرو میری یہ باجی بہت اچھی ہے، یہ میرا خیال کرتی ہے. تو ایک چاہے وہ ماسی ہو، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، چاہے آپ کی ساس ہو، چاہے کوئی چھوٹا طبقے کا ہو، آپ نے احساس کر کے خیال کرنا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں. جب ہم خیال کریں گے تو ہمارا کوئی اللہ مقام بنائے گا دنیا میں بھی اور دین میں بھی. اگر ہم کریں گے ہی نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ ہمیں مقام بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اچھے کام کر سکیں اور سب کے کام آئیں اور مدد کریں، غریبوں کی بھی، امیروں کی بھی، سب کی. سب سے پہلے اپنے گھر کی، اپنے گھر کو اولیت درجہ دیں، اول درجہ دیں. آپ کے شوہر کو آپ سے شکایت نہ ہو، کوئی آپ کے گھر کے بزرگوں کو آپ سے شکایت نہ ہو، آپ کے چھوٹوں کو آپ سے شکایت نہ ہو. سب سے محبت سے چلیں اور اپنا خیال بھی رکھیں. یہ نہیں کہ اسی چکروں میں آپ لگی رہیں اور اپنے آپ کو چھوڑ دیں، یہ نہیں. جب آپ سب کا خیال رکھیں گے تو قدرت آپ کا خیال رکھے گی اور آپ خود سے صحیح چلیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.